المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا بعد از حمد و ثنا درود بحضور سرور انبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پیش کرن دی سعادت حاصل کرنے تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالی انسان نو کس طرح زندگی گزاردیاں ویکھنا پسند کردا ہے او طریقہ دسن واسطے اللہ نے حضور دی حیات مبارکہ نو ساڈے واسطے نمونہ قرار دیتا ہے کہ انسانوں مسلمانوں میرے نبی دی زندگی اللہ آپ کو تندرستی سے بیٹھ تشریف رکھیے زندگی اونج گزارو جویں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات مبارک کوئی عالم ہوئے کوئی پیر ہوئے ذمہ ہوئے تاجر ہوئے ہر بندے واسطے حضور دی حیات مبارکہ مشعل راہ اور نمونہ ہدایت ہے۔ میں اپنے اکثر
جو بندیاں نال گفتگو کرنا محافل دے اندر خطابات انہاں دے اندر میں یہ سنگیاں نو دسن دی کوشش کرنا. دیکھو مشکلات زندگی دا حصہ نے. اے ڈیمانڈ نہ کریا کرو کہ سان کوئی مشکل ہی نہ آوے. ایسا کیویں ہو سکتا ہے کہ تہاڈی ساری زندگی پرسکون گزرے ایہو جہا کوئی بندہ تے وکھاؤ میرے. زندگی مختلف مراحل طے کر کے گزر دیے. دن رات، خوشی غم، دولت غربت. خالق کائنات فرماتے ہیں تلک الایام نداولھا بین الناس کہ ہم دنوں کو پھیرتے ہیں لوگوں کے درمیان. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرما دیتے والعصر. قرآن مجید اس آیت کو پڑھ کے نا آپ ویسے تو قرآن مجید جن کا والعصر ان الانسان لفی خسر. مجھے قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں والعصر والنوائب الدہر. مجھے زمانے کی اور زمانے کے الٹ پھیر کی قسم. زمانہ اور اس کا الٹ پھیر انہوں اسی اپنی پنجابی جٹکی زبان چاہنے آہا پنڈی والی پنجابی چھپڑیاں دریا ہو جاندے نے. دریا چھپڑیاں ہو جاندے. یہی نوائب الدہر ہے. یہی زمانے دا الٹ پھیر ہے. امیر غریب ہو جاندے ہیں، غریب امیر ہو جاندے ہیں، تخت والے تختے تے، تختے والے تخت تے. بادشاہ جیل جیلنا والے بادشاہ. اے میرے خالق دی اے اس دی زمانے نو الٹ پھیرے. اس دی قدرت دیاں نشانیاں نے. او ہر حال وچ بندے نو آزماندا ہے. میرا رب فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کہ میں بندیاں نہ آزمانا خوف دے کے، بھوک دے کے، مال وچ کمی کر کے، او دی بیماری دے کے، صحت دے کے، دولت دے کے، دولت لے کے، مال زیادہ کر کے، مال تھوڑا کر کے، امیر کر کے، غریب کر کے، بیمار کر کے، صحت مند کر کے، خوشی دے کے، غم دے کے. میں بندیاں نو چیک کرنا، آزمانا، ابتلاء وچ ڈالنا، آزمائش وچ ڈالنا. لیکن ایک گل ہے میرا رب فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جے میں تکلیف دیواں تو برداشت کرن دی طاقت بھی دینا. یہ بھی اللہ قرآن نے دس دیتا ہے کہ میں کسی دی طاقت تو زیادہ ان تکلیف نہیں دینا. جن تکلیف دیواں انہی جلن دی طاقت بھی دے چھڑنا. واہ میرے مالک تیرے میں اس احسان تو صدقے جاواں. تکلیف بھی اپنے بندیاں دیندا ہے، نال تکلیف برداشت کرن دی طاقت بھی دیندا ہے. اچھا ہن سوال ہے کہ اللہ ایڈا کریم ہے، اللہ ایڈا مہربان ہے، اللہ ایڈا پیارا ہے، اللہ ایڈا سونا ہے. اس دے پہلے نام نے الرحمن الرحیم. نہایت رحم کرن والا، مہربان تے نہایت رحم کرن والا. اللہ سانو تکلیف کیوں دیندا ہے؟ یہ سمجھ آ گیا؟ ایک سوال ہے نا. اللہ سانو تکلیف کیوں دیندا ہے؟ وہ سارے نوں سکھ چ دے تے کی ہے؟ کوئی فرق ہوندا ہے؟ جو سارے سکھ چا دے، سارے پیسہ چا دے، سارے اکو جہا چا کرے تو یہ پرابلم تو کوئی نہیں ظاہر ہوتی نظر. اللہ سب تکلیف دینا ہے، اسی تکلیف مبتلا ہونے ہاں. بیماریاں سان لگ جاندیاں نے، کسی نے کوئی درد ہوندی ہے، کسی نے کوئی تکلیف ہوندی ہے. یہ بیماریاں سانو لگدیاں کیوں نے؟ ساڈا اللہ ہے، میرا اللہ ہے. تے مولوی سانو دس دن وہ 70 ماواں تو بھی بعد پیار کرتا ہے تے ساڈی ماں تے سانو سوئی بھی برداشت نہیں کر سکتی. وہ اتنی تکلیف سان آتی ہے. کدی اسی بیمار ہو جانے ہیں، کسی دا آپریشن ہونا ہے، کسی دی لت ٹوٹ جاتی ہے، کسی دا بازو ٹوٹ جاتا ہے، کہ کسی دے ذہن نو پرسلا ہو جاتا ہے. اے پھر شاہ جی جو ایڈا پیار کرتا ہے اللہ تے انج کیوں ساڈے نال ہوندا ہے؟ سوال
جواب اللہ سان پیدا کیتا ہے جیڑا یہ آندا ہے نا میں سان تکلیف نہ ہوئے اندے تے میرا کوئی ایک سوال ہے بچے نو رب پیدا کیتا ہے کدی سوچے ہی بہت کیوں کیتا ہے ہر ویلے سوکھ دی ڈیمانڈ کرن والیا ہر ویلے رزق دی ڈیمانڈ کرن والیا تینوں سوئی بھی نہ چوبے ٹھیک تو منگنا ہے لیکن کدی یہ بھی سوچی بے تینوں رب بنایا کیوں گا اچھا یہ تو نہیں سوچیا چل ٹھیک ہے تو نہیں سوچ سکیا کہ میں رب بنایا کیوں ہے تے تو تکلیف تے برداشت کرتا پہ ہیں لیکن ہن سن لا کہ تین تکلیف کیوں دیندا ہے تیری تکلیف وچ تیرا فائدہ ہے تاں تین تکلیف دیندا ہے تکلیف صرف اپنے پیاریاں دیندا ہے سن لے جدو تکلیف بندہ اسی پیدا ہونے ہیں عقل بالغ ہو جانے ہیں تے اسی گناہ کرن لگ ہن سان پتہ کو نہیں لگدا اسی کنے کردے جانے ہیں وہ گناہ ہوندے جاندے نے وہ اُتے دریندے جاندے نے تے وہ بن جاندی ہے گٹھڑی اسی پنجابی چاہنے ہیں کھلواڑا بندیاں دے گناہاں دے دفتر نہیں ہوندے ساڈیاں گناہاں دے کھلواڑے کٹھے ہو جاندے ڈیر بڑے ہو گئے ہن اوندا پیار ہے ساڈے نال اس خالق دی مرضی یہ ہوئی اسا کوئی ایک عمل چاہے ایسا کیتا ساڈے کول ایک عمل ہو گیا جیڑا ایڈا سونا ہویا کہ رب سانوں بخشنا ہے وہ دی منشا اے وے کہ میں انہوں بخشنا ہے دوجے پاس سے ویکھیا تے گناہاں دے ڈھیر لگے پے جن دے اتنے ڈھیر نے ان جنت بھی دینی ہے تے ڈھیر بھی اتنے نے گناہ بھی ڈھیر نے ہن کریے کی طریقہ ہونا ہے پھر طریقہ مالک یہ کردا ہے اس بندے نو تکلیف دنیا تے دیندا ہے سر نو پیڑ ہو گئی لت نو پیڑ ہو گئی پیٹ درد ہو گئی کوئی بیماری لگ گئی کوئی مسئلہ بن گیا وہ بیماری چ لیندا ہے تے جڑے گناہ تیرے ہوندے نو نال جھاڑدا ہے وہ بیماری تیریاں گناہاں نو کھا جاندی ہے تے اس سے ایک ادا تو راضی ہو کے بیمار کر کے سارے گناہ مٹا کے رب تینوں جنت دا حقدار بنا چھڑدا ہے بیماری دی ریزن سمجھ چاہیے کہ نہیں ہے یہ بیمار اس تو بندے ہوتے نے بے ایمان بیمار ہوئے تے رب دی پکڑے چندہ ہے بندہ مومن بیمار ہوئے تے اصل دے اندر وہ اللہ سونے دے انعام آ گیا ہوندہ ہے رب دی رحمت ہوندے تے وسطی بھی ہوندی ہے منافق آدمی کدی بیماری نہ لگے مومن آدمی بیماری لگے انہوں تکلیف آوے گی وہ دے بدلے چ رب دے گناہ معاف کرتا جائے گا بیماری تو پریشان نہ ہو اللہ دے نبی حضرت ایوب ایڈی لمبی بیماری گزاری 7 سال 7 مہینے گزر گئے 7 سال تے 7 مہینے اللہ دے نبی نو مسلسل بیماری دے عالم وچ گزرے حضرت ایوب اللہ دے نبی نے تے نبیاں نال تے رنج نہیں نہ ہوندا انہاں نال پیار کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ایوب جدو صحت مند ہو گئے تو کسی عرض کیتی سرکار تساں بڑی لمبی گزاری ہے بیماری تو صحت بھی اللہ تو دیتی ہے صحت بھی چنگی ہے مجھ بیماری دا عرصہ کیسا ہا تے آپ فرماتے ہیں بھی جدو بیماری آئی ادو میرا رب میرے تو حال پوچھدا ایوب پیاریا تیرا کی حال ہے جڑا وہ حال پوچھن دا چاسا وہ صحت وچ بھی نہیں ہائے 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 توجہ ہے حضرات میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی ملن واسطے آیا تے حضور نو بخار سی انہیں ہاتھ لایا تے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو انت ڈبل بخار ہے تو حضور فرماتے نا اجر بھی تے ڈبل ہی مل رہا ہے یا رسول اللہ کیا بیماری تے اجر ملتا ہے تے حضور نے فرمایا ہاں جدو بندہ بیمار ہوتا ہے تے اب بدلے چلا اس کو اجر عطا فرماتا ہے اور بھائیا ایتھے تین تکلیف ہوئے گی تو دے بدلے چگلیاں تکلیفاں معاف ہو جان گیاں نالے تو کام چنگے نہیں کرتا نالے تو حلال روٹی نہیں کھاندا کام سیدھا ایک نہیں مسیتے آنا نہیں تھموڑا ہے مینوں بیماری بھی نہ لگے اور شکر کر چھوٹیاں موٹیاں تکلیفاں دے کے اگلی دائمی جہنم دی بیماری تے تکلیف تو اللہ تینوں محفوظ فرما رہا ہے حضرت رابعہ بصریہ
آپ دے بارے کتب دے اندر آندا ہے کہ آپ اگر پورے مہینہ گزر جایا اور کوئی تکلیف نہ ہوئے تو آپ عرض کرتی ہیں یا اللہ سونیا میرے ناراض تے نہیں ہو گیا، میں پورا مہینہ گزر گیا میں تکلیف ہی کوئی نہیں آئی، رب جنہ والوں پیار نال ویندا ہے انہاں نوں ہی تکلیف اپنے پیاریاں نوں ہی دیندا ہے۔ بندیاں دا دل کردا ہے سان کچھ ہوے ہی نہ، ساڈی ساری زندگی اے تے جنت وچ ہونا ہے نا، جویں دی تو ڈیمانڈ کرنا ہے جانے من وہ زندگی جنت وچ لبنی ہے، اتھ والی زندگی انج دی ہونی ہے، نہ دکھ ہوئے نہ تکلیف ہوئے، نہ تینوں روٹی دی پرواہ ہوئے نہ تینوں کپڑے دی پرواہ ہوئے، وہ تے اتھے ہونی ہے نا، بندیاں دے نہیں اتھے بھی انج دی ہوئے۔ او بھائیا ان دی تیاری کر اسی تے کہ امتحان گاہ وچ بیٹھے ہاں، اسی پیپر دین آئے ہاں، کمرہ امتحان وچ بیٹھا ہے، پیپر صحیح دے گا انشاءاللہ پھر زندگی سونی مل جائے گی، زندگی اچھی ملے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس تو پہلے امتحان گاہ جویں جویں دے پیپر انہوں دے دے ہی دینے، طالب علم کو اختیار ہے وہ آپ کے بعد سوال اٹھا میں نہیں کرنا جی، یہ ہے دنیا کمرہ امتحان، جے بخاری تے بھی پیپر ہی، سر نو دردی تے بھی پیپر ہی، دولت تھوڑی آتے بھی پیپر ہی، زیادہ آگیا تے بھی پیپر ہی، نہیں سمجھ آئی؟ یہ گل دوبارہ کر رہے ہیں، اگر تیرے کو پیسہ زیادہ ہے نا یہ سب تو مشکل پیپر ہی، ان صحیح حل کریں، کیونکہ پیپر غلط لکھے گا تیرا حساب دینے کہ تو پیسہ کتنے لایا ہے، تینوں رب دیتا زیادہ ہے۔ میرے بھائی چنگے ہوئی جے میرے خیال نہ جنہ کو ان نہیں ہوں ہے، جنہ کو کھا کو لیں دینے تو ٹھوئی مک جاتا ہے۔ میرا خیال ہے دونوں عدم اتفاق ہو سکتا ہے میرے خیال نال کہ نہیں جی یہ کڑی گل ہے زیادہ ہوئے تو اچھا ہوگا، ٹھیک ہے تسی اے خیال بھی رکھ سکتے ہو، کسے اتے اپنی رائے مسلط نہیں کیتی جا سکتی، لیکن میں اپنی رائے دس رہا میرے نزدیک چنگے ہو ہی نے جنہ کو اینا کوئی ہندہ ہے بھئی تمامی نہیں تے جمامی نہیں، تمامی نہیں تے جمامی نہیں، بس گزارا ہوتا بھی ہے پوری اس ورلڈ اے جڑی ورلڈ ہے دنیا یہ دیکھ صرف ایک مخلوق ہے جڑی پیسہ پڑے دی جیدہ نام انسان ہے، پوری مخلوق ہے اور جتنی اللہ دی مخلوق ہے وہ پیسہ کوئی نہیں بنے دی، ذخیرے کوئی نہیں کر دی، روٹی انہوں نے بھی دے رہے ہیں۔ ایس دنیا ہوتے سائنس دی تحقیق دے مطابق انسانہ ناڑوں صرف مچھلیاں ہی زیادہ تعداد ہے، مچھلیاں دی تعداد انسانہ دی تعداد ناڑوں کئی گنا، کدی کرنسی دا لین دین انہاں وچ ویکھیا جی، انہاں دی معیشت کدی اپ اینڈ ڈاؤن ہوندی ویکھی ہوئے، انیاں ڈھیر بھی نے تے انہاں دے سلوک بھی کوئی نہیں، انہاں نے پڑولے بھی کوئی نہیں بنائے جنہ سال دی کڑک سٹور کر دے نے، میرا مالک انہاں روٹی اتھے ہی دیندا ہے، جو انہاں دی ڈیمانڈ ہے جویں دی او کھاندیاں نے اوویں دی دیندا ہے۔ آسان جنہ جڑے اسی پیسے ہاں فکر سانی ہے موک جان، انہوں نے فکر ہی کوئی نہیں، بھوک دا خوف کسے جانور نو نہیں، صرف انسان جنہوں بھوک دا خوف ہے، سانو خوف ہے ساڈا مک جانا ہے ساڈا تھوڑا ہو جانا ہے، پاج بگوئے نس ہوئے جمع کروئے لیاؤ ہوئے رکھ ہوئے چنگا ہے دھیانے لگے ہو لگے رہو، لیکن بھائیا چنگے وہ رہ گئے نے جڑے اس گل دن ممالکہ پیدا کیتے ہی دینے ہی جنہ دیتی ہوئی کھا لا جی، سمجھ آئیے کہ کوئی نہ۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ دعا کر دینے یا رسول اللہ کانٹا میرے جگر سے غم روز گار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو کانٹا میرے جگر سے غم روز گار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو جلدی لیا مال بنا گھر لیا ایک کنڈا ہے جڑا بے چین رکھتا ہے بندیاں کئی بندے صرف دولت دی وجہ تو پریشان نے زیادہ چاہیے جنہ کو زیادہ ہے وہ کنجن تو پریشان ہے جنہ کو اس تو زیادہ ہے وہ نیب دی وجہ تو پریشان ہے جی کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ بس ساٹے کو ہے تو ڈھیر سارا ہوں تو ڈنڈے والے بھی آئے نے تو وہ پوچھ دینے لیا کی دوئی بڑے اوکھے ہیں وہ پتر اجے تے تسی ایس نیب تو پریشان ہو جڑی چھڑ دین دیئے کچھ لے دے کے جنہوں جتھے اگاں جانا ہے نا جڑی اتھے نیب ہونی ہے نا انہاں چھڑنا بھی کوئی انہاں کھڑا کانٹ ہوئے داس کتھے کتھے آئی عزیزہ نے دی وکار تے پھر گل تے میرے احمد رضا دی سچی ہے یا رسول اللہ کوئی ایسا کرم چکرو کہ دل چو دنیا دا پیار نکل جائے کانٹا میرے جگر سے غم روز گار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو اینجدہ کوئی کام ہو جائے نا یہ دل چوئے جڑا کنڈا چوئے ہے نا دنیا دے اے عشق دا دنیا دا پتہ نہیں کی بنے گا ایک ادھی کام ہو جائے کہ بندیاں دے ادھے بیماریاں دے علاج ہو جائے ادھے بندے اس فکر تو بیمار رہن دے ٹینشن چران دے پریشانی چران دے نے کہ ساڈا کل نو کی بنے گا کچھ بندے ایڈے سیانے انہوں نے اپنی فکر گھاٹے اگو جڑی انہوں دی اولاد جمی ہے انہوں دی فکر ہے اوے بھائیا تینوں فکر اپنی آخرت دی کرنی چاہیے ہے تو اپنے بچیاں دی فکر نو لگ پیا ایک کام رب ہے کہ جن پیدا کیتا ہے ان روٹی رب دینی ہے وہ اپنے ذمہ لیا جڑا رب دے ذمہ آ وہ اسی اپنے ذمہ لین دی کوشش اس پریشان ہے کہ یہ کام تے رب دا لیکن اسی بھی کچھ کریے وہ بابا ساری عمر اس گل لگا چھڑدا ہے جی میں انہوں نے ٹریکٹر بھی لے دیتا ہے ٹرالی بھی لے دیتی ہے ہلاں بھی لے دیتی نے جی ہوں میں ہارویسٹر بھی لے دیتی ہے میں تے جی ہوں سوئیے دھاگا پا چھڑیا میں کہ پا تے چھڑی کوئی اپنا بھی دس آپ کتھے پڑھیا ہے آتا ہے میں ہوں آپ بڑھا ہو گیا ہوں میرے والی گل کوئی نہیں رہے گی میں کہ ہوں بابا دس اگاں فرشتیاں کی دسنے اگاں فرشتیاں کی دس نہیں بچیاں دا تے سوئیے دھاگا پا لی اپنا کی کرے گا عزیزان من و دوستان محترم میرے ساتھیوں میرے عزیزوں میرے آقا سرکار دے پاک دور کے اندر اور افضل لوگاں دے اندر یہ دوڑ نہیں سی مال دی دولت دی یہ دوڑ ہونی شروع ہوئی ہے یہ دوڑ ہونی شروع ہوئی ہے کہ یہ دوڑ نہیں سی ہوں بالکل بڑی سپیڈ چل گئی ہے دی مال کٹھا ہونا چاہیے دولت کٹھا ہونا چاہیے کیا مولوی کیا پیر کیا فقیر سارے بچے پیراں وچ بھی مقابلے نے مولویاں وچ بھی مقابلے نے تو دوجیاں وچ پھر اگے ہی مقابلے نے پیراں تے مولویاں دا سڑا تے درویش ویندا نہ ہے نہیں جتوں درویشی دسینی آئی اتوں بھی دسیندی نہیں پئی
عزیز من جتھو درویشی دا سبق ملنا درویشی اتھو بھی نہیں آ رہی، جتھو دین دا سبق ملنا آ اتھو بھی نہیں رہا۔ اقبال آدن یا رب یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، ہے سلطانی بھی عیاری ہے درویشی بھی عیاری، سمجھ نہیں آ رہی بندہ کدھر جائے۔ عزیزان من میرے آقا سرکار دی سیرت طیبہ اگر کوئی بڑے جو سنگی ویکھنا چاہے تو جائے تک لے۔ میں انہی عرض کر رہا کہ رسول اللہ سرکار دا گھر ویکھیا کرو، حضور دا گھر کی میں دا سی، میرے نبی سونے دا گھر زمین تے کھڑے ہو کے ہاتھ اتاں کر گیا تو چھت نہ لگ جائے، توجہ ہے نہیں۔ حضور نماز پہ پڑھ دیں، اما عائشہ صدیقہ کے لیٹیں گے، سرکار سجدے دے عالم میں چکین تنال ٹکرا گئے، لمبائی چڑائی ایڈی ہے گھر دی حضور دے۔ عزیزہ نے من ساڑھے گھر کتنے بڑے بڑے ہوندے، بندہ پریشان تیز سے تو یہ نا میں کوٹھی بنا لگا، جڈا کو حضور دا مکان ہے اڈا بنانا ہوئے دے پریشانی دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ کمال مکان اچھ نہیں ہوندہ، جانے من مکان جڈا بھی ہوئے دعا کریا کر اللہ ان دے اندر سکھ دے وے، اصل کمال سکھ ہے، اللہ تینوں اس مکان ہے سکھ دے وے، سکھ دے وے تو جھونپڑی بھی جنت ہے، نہ سکھ ملے تو کوٹھی جہنم بن جاندی ہے۔ میں سیانے بندے بیٹھے ہو، میں روز بندیاں نال گل کرنا، سیانے بندے بیٹھے ہو میں نے دسو اوہ 2.5 لاکھ روپیے دا بیڈ ہوئے تے اتے نیندر نہ آوے، او بیڈ چنگئی یا او 4 پائی چنگی ہے جن دی دون تے ٹوٹی ہے پر سوتے بندہ سندا ہے، سویرے ہلا کے اٹھے دے رہے اٹھے سویر ہو گئی آ، سوچنا تو چاہیے نا کہ نہیں چو بندہ چنگا کھڑے۔ میں راتی بھی گل پہ سنگین دسدا بھائی بندہ کھانا کھان بیٹھا ہے وہ دے ڈائننگ ٹیبل ہوتے 16 ڈشاں پہ لے بھی کھا، اللہ بڑا دیتا ہے بھائی بڑا ماشاءاللہ اللہ بڑا راضی ہے، ڈائننگ ٹیبل تے 16 ڈشاں پہ ماشاءاللہ۔ لو جی اے سر اے حلوہ ہے گاجر دا آج کل بڑا اچھا ہوتا ہے، موسم بڑا ہے، وہ سکھنا پراٹھا میری شوگر آئی ہوتی ہے، اچھا جی چلو اے پیشاں چے کرو تے اے انڈے دا بنے اے کھا لو، انہوں دا پراٹھا میرا بی پی آئی ہوندی، اچھا جی بکرے دا گوشت کھا لو، وہاں دا پرا کر میرا یورو ایسڈ آئی ہوندی، چلے مکھن والا سا کھا لو، وہاں مکھن بار کٹ میرا کولیسٹرول آئی ہوندی۔ واہ مالکا دے چھڑی کھان نو دیتا، تیرے اپنے رنگ نے نا دیتا ہے کھان نہیں دیتا۔ ایک روٹی کھاندی جی میں ایک روٹی کھانا جی تے وہ بھی میں جی پھر بعد گولیاں کھانا بھی میری ہضم ہو جائے، سمجھ آئی جی۔ اوتے وہ بندہ ہے جدے کول ڈھیر مال تے کوئی نہیں، کنک دا سٹاک بھی کوئی نہیں، تیاری کرتا ہے ریڑھی لائی سو لیکن شامی آٹا خرید کے گھر لے جاندہ ہے تو جو روٹیاں 6 بھی لب جان تو دبا جاندہ ہے۔ جی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ فیصلہ تے تسی کرنا ہے کیونکہ جاجمنٹ تے تسی کرنی ہے، بھئی نہیں تو موڑ اللہ راضی کی دیتے جی کیوں نے آٹا خریدے ہے کل جو کا کوئی نہیں، خرید کے تھوڑی جی دال سبزی لے کے شام کو گھر چلا گیا ہے، لیکن گنیاں آگے رکھیاں گئی ہیں وہ کھا گیا تو میدا بھی خراب کوئی نہیں ہویا۔ فیصلہ کرو رب راضی کی دیتے، اللہ کی دے اتر راضی ہے، فیصلہ کرو۔ عزیزان من و دوستان محترم ساڑی سوچ نہیں صحیح، اسی سمجھ رہے ہیں جن دے کول ڈھیر مال ہے وہ بڑا اللہ وہ دے راضی ہے، اینو پنجابی چاند نے ہی سب گوڑ اے نا فروڑ بندر دی کہانی کی اے سونا رب بھی جان دے بہو شدے کٹے اوکھے نے جنہاں کو مال ہے، تو راتی نیند نہیں ہوندی سویرے نیب والے موے تے آ جائے۔ جی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ ہوئے 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 تے کوئی سان بھی نیب چیک کر لگے تھا آ جڑے تسی اتھے سی بیٹھے ساڑھے حال کدی نیب آئی تے آ جائے تے سا آکھنا میں کچھ دے جاؤ سا کسے دے دینے نے۔ جی کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ ایویں جی میں تو ان ایتھے فکر کوئی نہیں نا،
اللہ دے فضل نال حشر دیتے بھی توانے فکر کوئی نہیں ہونے. ہن اکو گل یہ بس ساڈے کول جی ذرا گھٹ ہے، پریشان نہ ہویا کرو. اے جویں سائیں رکھدا ہے وہ بہتر رکھ رہا ہے، اے دے فائدہ ہے. او راضی ہوئے تے سکھ دے تے سکون دے، ریڑی والے بھی دے تے او قسمت تے مقدر والا ہے. اصل گل ہے رب سکھ دے تے سکون دے. چلے تے کمڑے لوگ دولت منگدے ہیں، دولت جنی زیادہ ہوندی جائے سکون گھٹدا جائے. مہاتما بدھ کا نام سنیا جے نا؟ ایک ہندو گزریا ہے، اس کا ایک جملہ بڑا اچھا ہے. حضور دی کئی احادیث کا مفہوم ہے. کیا اپنیاں خواہشاں گھٹ کرو تو ان سکون ملے گا. اج دا انسان بے سکون کیوں ہے؟ انہیں خواہشاں بتا لیں. سائیکل والے دی خواہش ہے میرے کو سکوٹر ہوئے، سکوٹر والے دی خواہش ہے میرے کو گڈی ہوئے، گڈی والے دی خواہش ہے میرے کو وڈی ہوئے، وڈی والا آندا ہے میرے کو ہیلی کاپٹر ہو. کہ نہیں بندہ کھلوندا ہے بھائی، اس کھلونا نہیں. اے ویکھو نا تسی ساڈا اے پرابلم ہے. بندہ پیدا ہوندا ہے، میرے گھر پتر ہویا تواڈے ال ہویا ہے، تسی پڑھان لگ پوندے ہو، انگریزی سکولے پاؤ جی، چنگا پڑھاؤ جی. بھائیا بڑا وقت پہ کرنے ہیں جی، آپ انہوں پڑھاندے پے ہیں، آ کسی نوکری لگ جائے گا تو سیٹ ہو جائے گا. بڑی گل ہے جی، بڑی گل ہے. لو جی پڑھ گیا جی، دعا کرو شاہ جی آپ کو نوکری لگ جائے، بچہ سیٹ ہو جائے. نوکری لگ گئی، شاہ جی دعا کرو یہ واسطے کوئی اچھا رشتہ لگ جائے، منڈا سیٹ ہو جائے. رشتہ لگ گیا، شاہ جی ہوں دعا کریا جی یہ مکان بناؤں گا، بن گئے، بندہ سیٹ ہو جائے گا. ساڑی ہے کتوں وہ سیٹ ہونے لگا ہے؟ توجہ ہے. لو جی اگوں دی شادی ہو گئی، اگوں دے بچے ہو گئے، شاہ جی ہوں دعا کریا جی منڈے دے چور پڑھ پڑ جان، موڑے دا سیٹ ہو جائے. بابا بڈھا ہو گیا، مر گیا، قبر چ رکھیا. اتنے والا پہ آندا ہے اندہ منہ کا بیال کر، جیڑا ویچے قبر دے اس پھد کے کابیال کر کے پوچھے سیٹ ہے؟ اس آگیا چھاڑ دے ہون سیٹ ہے. لے ہون سیٹ ہوئے ہی، سمجھ آئیے کہ لے سیٹنگ دے ہوئی ہے ہون، پچھلی ساری عمر تے سیٹنگ ہی نہیں ہوئی، ہون سیٹ ہوئے ہی. عزیزہ نے ساڑی ساری عمر سیٹنگ جلنگ جاندی، اسی سیٹ پہ ہونے. اس بندے تو مرضی پوچھو، وہ دی دن رات دی جدوجہد دا مقصد ہے یہ تو میں جی ذرا سیٹ ہو جاؤں. دکان والا دکان بنا کے سیٹ نہیں ہویا، روٹی کھا رہا ہے. جدو وہ کسی دی دکان تے ملازم سی، روٹی ادو بھی کھا رہا سی، لیکن وہ سیٹ نہیں سی. اپنی دکان بنا لی، روٹی موڑ بھی کھا رہا ہے، سیٹ نہیں. اور روٹی دی گال نہیں، بندے سیٹنگ وچ لگے. روٹی تے رب دیتا ہے، اس آنکھیں میں دینی. جنہ کول بڑولے کوئی نہیں، جنہ کول نوکریاں کوئی نہیں، یا درختاں تے رہن والے پرندے دیندا، انہاں نے بھی بے اس کو فرمایا میں دینا. آ بندے جڑے نسے بجے نے سیٹنگ وچ نے، وہ بجے نے سیٹنگ ہو جائے ساڈی. تے پتر سیٹنگ تے مڑ فرشتیاں کرنی ہے نا. جنہ دی ہو گئی، جنہ دی نہ ہوئی انہاں دی لتراں نال کرن. وہ سیٹنگ تے انہاں کرنی ہے، ساڈے کول تے ہونی ہی نہیں. عمر لنگ گئی ہے، بابا بڈھا ہو گیا، جے دی سیٹنگ نہیں ہوئی. ہاں دنیا چو دولت دی محبت نکل دی نہیں پئی، دل بندہ ہے پتہ نہیں کی داخل ہویا ہے. اللہ اکبر. حضور دے دور میری والدہ صاحبہ میں نے یہ حدیث سنائی تھی کہ ایک بندہ حضور کو آیا، اس عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کو کنک ہوندی سی سال دی، اس سال میری فصل 6 مہینے دی ہوئی ہے، میرے 6 مہینے دا انتظام فرما دو. حضور فرمایا یہ لے جا فلانے محلے میں ایک مائی ہے، یہ ان دے آ 6 مہینے والی، تو واپس آ کے میرے کو سال دی لے جا. بندہ گیا، اس مائی دا بوہا کھٹکھٹایا، مائی جی گھروں گاراں اے سرکار نے تواڈے واسطے 6 مہینے دا راشن بھیجیا ہے. اس مائی آکھیا پتر کھلو جا. وہ اندر گئی، اندر جا کے انہیں اپنے برتن ویکھے، واپس آئی، آ کے کہندی ہے بیٹا حضور دی خدمت چرچ کری، میرے کو اجے رات دا ہے، اے اون دیو جی دے کول رات دا کوئی نہیں.
جڑے اٹھ تے مال آس دی مہار بد کے سوچے پیا گھر جاواں یا حضور کول جاواں اے دے کول رات دا تے اگلے دن دا نہیں پی لیندی مینوں جو اللہ 6 مہینیاں دا دیتا ہے تے میں روڑے نہ پیا میں اگلے 6 مہینے اج کراں گا تے اے بھی تے مائی ہے نا اینوں بھی تے رب ہی دینا ہے نا عزیزاں نے مان اصل کمال ہے انسان دے دل وچوں دنیا دی محبت دا گھٹ جانا لیکن کریے کی پیراں کول جائیدا بھی دنیا دی دولت دا پیار گھٹے اوتھے بھی او رولا پیا ہے مولویاں کول جائیے بھئی کوئی گل دسنا دل نو جڑی سوڑ پئی ہے اے ختم ہو جائے بھائی اوتھے بھی او چکر ہے تے چکر ہر پاس سے بڑا پھیل گیا ہے عزیز سنو دل نو دنیا دی محبت تو خالی کرنا درویشی ہے سید اعظم شاہ صاحب بجواڑہ شریف انڈیا دے اندر آپ سرکار کو ایک ہندو سنیاسی گیا اتھے گیا رکھیا رات رہا سرکار کو اگاں پھر وہ درویش ہندوان بھی رکھ لیندے ہیں وہ اتھے بیٹھا اس میں کیا بھی درویش تے چنگا ہے لیکن یہ دیکھو لے نا تھوڑی حالات ماڑے نے انہاں درویشان ایک کڑیا دیتی میں سرکار ہی دے وچ ایک مثال ہے اے جیڑے دات نہ بھی لاؤ دینا وہ سونا بن جائے گی تے اے کوئی لنگر شنگر تے انتظام ذرا اچھا کر لیا انہوں فرمایا اتھے رکھ شاہ جا اس سال بعد موڑ آیا ویکھیا تے وہ دال تے وہ پیالی تے وہ روٹی تے اوویں دا سسٹم اس آ کے لگدا ہے بابے مال اندر رکھ چھڑیا سارا وہ سرکار نے سویرے فجر ویلے اٹھے تے انہوں فرمایا ہندو آ بھائی انہوں نال لے گئے تے باہر رفع حاجت واسطے بیٹھے تو جڑا ڈھیلا ہوندا نا جڑا یوز کریدا وہ لے کے تے انہاں فرمایا بھائی ادھر آئی تو تک انہاں انج کر کے ماریا تے جڑی زمین تے لگا وہ ساری سونا بن گئی انہاں کہیا کملیا تو سمجھنا ہے اسی ایتھے باہر دنیا دی دولت واسطے بیٹھے ہاں اسی دولت چھڈ کے ایتھے بیٹھے ہوئے ہاں درویشی نہ سی دولت چھٹن دا عزیزاں نے وقار دنیا دولت دے پیچھے ٹر پئی سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سرکار بولے یا فرمان نے دو جگ دی دولت لبے تے اے ظالم نفسنا مردہ پڑھ عالم فاضل ہوئے تے بھی طالب ہوئے زردہ پڑھ عالم فاضل ہوئے تے بھی عاشق ہوئے زردہ تے باج فقیر کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندر دا جڑے ساڈے بندے اج کل دے ساڈے مرید ہوندے نے مرید ساڈے او مرید بھی اس واسطے کھمڑے ہوندے نے پیراں دے مرید ہوو مجھاں دو دو کٹیاں دے سن تے ہر صبح کٹی آوے دی پیراں دے مرید ہو جاؤ اگے بکری ایک لیلا دیندی سی مرید ہوویں گا تے دو دے وے دی اگے 40 من ہوندی سی ہن کنک 80 من ہوے دی مرید ہو بندے پیراں دے مرید ہوندے نے پیسے واسطے میں انا ساڈے مرید نہ ہوو درویشاں دے مرید نہ ہوو کیونکہ انہاں پیسہ دو دونی چار کرن دا کوئی نہیں طریقہ ہوندا
یا کسی شیخ دے مرید ہو کیونکہ انہوں نے 2 دونی 4 دا طریقہ ہوتا ہے تو یا انہاں بینک والے دے مرید ہو گئے انہوں جاج ہوتی ہے پیسے ودائن دی درویشن کی خبر ہے پیسہ کیویں ودائی دے درویش نو خبر ہے تے اس گل دی ہے کہ تیرے دل دی ٹوٹی ہوئی تار جے وحدہ لا شریک نال جوڑ سکتا ہے یا مدینے والے نال جوڑ سکتا ہے تے وہ صرف محمد دا درویش جوڑ سکتا ہے تیرے 2 دونی 4 دا شوق ہی تو مڑ پر آ بینک کے کھلو جا تو نہ کوئی سن مرید کرو وہ کرتے بھی بینک والے مرید کرتے ہیں جی ہاں جڑے لمٹ لیندے نے مرید ہی ہوندے تو یا شیخاں نال پارٹنرشپ کرو انہاں نوں بھی 2 دونی 4 دا طریقہ ہوندا ہے پیراں کی پتہ ہے 2 دونی 4 کیویں کری دی کملے ہو گئے ہو درویش کول جان دا مطلب دولت ودانا نہیں درویش کول جان دا مطلب ہوندا ہے دل دی دنیا بدل میرا دل پر سکون ہوئے میرے دل نو چین آوے دولت ہوئے یا نہ ہوئے سکون تے ہوئے نا کملے بندے پیران کول بھی دیکھو پیر کرم والے بھی بادشاہ دے اللہ 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 عزیزہ نے مان و دوستان محترم درویشاں کول بیان دا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ دل یاد الہی نال معمور ہو جائے دل عشق نبی نال بھر جائے اور پیر دا مطلب یہ نہیں کہ دولت دے پیر دا مطلب ہوتا ہے دل چو دولت دا پیار کٹ کوئی سمجھ آئیے مڑ سن لو مڑ سمجھ لو پھر یاد کر لو درویش کو جان دا مطلب یہ نہیں میں دولت ملے درویش کو جان دا مطلب یہ ہے کہ میرے دل چو بے سکونی ختم ہوئے تے چین آوے دنیا دے امیر آدمی مسلمان نے نہیں سب تو زیادہ دولت بل گیٹس کو لے وہ بندہ اللہ نے نہیں ایڈا مانگا وہ عیسائی ہے دنیا دا سب تو امیر آدمی بل گیٹس اللہ نے کوئی نہیں بندہ دولت رب سارے تو باڑی ہوں دی جوڑی بات چھڑی توجہ ہے دی پاکستان جڑے لوگ زیادہ امیر نے کی وہ ساری رات 1 لاکھ تے کھلو دن تے اللہ باڑی دیتی ہے ملک ریاض ہے جڑا ہے بیریا ٹون والا کی سمجھ دو ساری رات 1 لاکھ تے کھلوندا ہے تو باڑی دیتی سی نا جڑے اودے نال جڑے نے انہاں منگی نہیں جڑے رب سونے نال جنہ دی ہوئی ہے نا تعلق واسطہ ہویا ہے میرے رب نال او بھائیا انہاں دولت نہیں منگی انہاں چین منگیا تے سکون منگیا ہے تے جو او چاہیے تے میرے نبی سرکار دی سیرت پڑھ لے میرے نبی سرکار دا جس رات وصال ہویا ہے سرکار دے گھر دیوے وچ بالن واسطے چراغ وچ بالن واسطے تیل کوئی نہ بس اتنی سمجھ لا کہ میرے نبی دی سیرت طیبہ کی ہے تے کائنات سب تو پیارے رب نو حضور نے اے رب دے پیار دی نشانی نہیں دنیا ہلکان ہوئی ہے پریشان ہوئی ہے بھجو بھج ہوئی ہے نہ پریشان ہوئے ڈا بس ٹرنا چاہیے روٹین کے مطابق ٹردا رہو جنہ چاہے گا دے دے آپ پریشان نہ ہو دیں راتی میں میرے نال کی بنے گا جس پیدا کیتا ہے وہ روٹی دے گا پرسکون ہو جا ایزی فیل کر حوصلہ کر نہ پاج بندیا اے صبر کر کیوں بلڈ پریشر آئی کیتے میرے کول کوئی نہیں فلانا بڑا امیر ہو گیا پیار کر رب نال رب دے رسول کو سکون مانگو اے جڑا اندر بندے دے آندا ہے نا اے چیز اے ہی درویش ختم کر دے درویش دا ہی مطلب ہے کہ جڑی بندے دے دل وچ خیال آندے نا اے درویش انہاں خیالات نو کٹدا ہے تے خیالات دی تار نو اللہ تے اللہ دے رسول نال جوڑدا ہے ادھے دھیان کر کنی گزر گئی کنی رہ گئی کچھ اودی بھی مینٹین کر کہ اگاں جا کے کی دسنی اس چیز دا بھی کچھ خیال کر بھائیا کتنی سن فکر ہو گئی ہے اس دنیا دی تھوڑی جی فکر اگلی دنیا دی بھی کر لو میرا مولا تواڈے تے بھی راضی ہوئے میں انشاءاللہ اس موضوع تے حضور دی سیرت طیبہ دے اور اولیاء اللہ دے حیات مبارکہ دے سرکار دے چند واقعات انشاءاللہ اگلی نشست ہی تواڈے سامنے پیش کراں گا میرا اللہ تواڈے تے راضی ہوئے
سرکار دی کرم نوازی ہوئے حضور غوث پاک دا 11ویں شریف دا عرس مسجد نور ہوئے گا 18 تاریخ میں عشاء تو بعد مغرب تو بعد سارے شہر والے بھائی اور دیگر سنگی مغرب دی نماز مسجد ادا کرو اور لنگر غوثیہ سرکار غوث پاک دا لنگر ہر اعتبار نال بن ملے گا. اللہ کریم سانو توفیق علم و عمل و ادب عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.